بحكمه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات کے اعتبار سے بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے بھی ہمارے کچھ بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو سب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی مبارک ساعات میں ان کو یہاں پر آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ایمان اور یقین کے مذاکرے اور ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی ہے. تو یہاں پر ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مولانا کامران صاحب نے تفصیل سے بیان فرما دیا. میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا. چند گزارشات آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے انعامات بھی عطا فرمائے ہیں، جن میں ایک انعام اللہ تعالیٰ کا وہ لیلۃ القدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے کہ تاکہ وہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہوگی. لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے باہر آیا تھا کہ تاکہ میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن دو شخصوں میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ تعین اٹھا لی گئی. لیکن پھر بھی جو ہے اس کی جو طاق رہتے ہیں ان میں ہمیں تلاش کرنے کا جو ہے نا ارشاد فرمایا گیا، اسی کے لیے آخری اشرے کا جو ہے اعتکاف بھی ہے. تو اس مہینے کے اندر 4 اعمال کی کثرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ 4 اعمال کی کثرت کی جائے. ایک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کی جائے، اور دوسری چیز وہ استغفار ہے، استغفار کی بھی کثرت کی جائے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جنت سے طلب کی جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے. تو علماء حضرات نے اس کے لیے ایک دعا فرمائی ہے کہ اس دعا کو اگر ہم یاد کر لیں اس میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں. ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے 4 رکعت تراویح، اور اس کے بعد درمیان میں بھی جیسے ہم دوسری دعا مانگتے ہیں اس کے ساتھ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا دعا کا مجموعہ کر دیا، یہ 4 اعمال اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دعا اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. کتنی مختصر دعا ہے. اس میں کلمہ طیبہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، جنت کی طلب بھی آ گیا، اور جہنم سے پناہ بھی آ گیا. تو کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. تو اس کو ہم سب یاد کر لیں اور اس کا ورد جو ہے شروع کر لیں. تو اس دعا کو ہر وقت چلتے پھرتے اپنے تسبیحات میں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں.
اور اس